محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، پچھلی نشستوں میں حقوق والدین سے متعلق احادیث و آثار آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج کی نشست میں بھی حقوق والدین سے متعلق گفتگو ہوگی، لیکن آج کی مجلس میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متعلق جو آیت قرآنیہ ہیں ان کو آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا، ان کے تراجم پیش کروں گا، اور پھر بعد میں کچھ احادیث کریمہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے چند ان آیت کریمہ کو پیش کر رہا ہوں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب علیہ السلام سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 215 میں رب عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم بطور حسن سلوک جو مال خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 36 میں رب تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قریب کے ہمسائے
اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر مسافر اور غلاموں باندیوں کے ساتھ نیکی کرو۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیت نمبر 151 میں ہے، اے محبوب تم فرماؤ کہ آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے، اور یہ ہے کہ تم کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ ہم سب کا رب ارشاد فرماتا ہے، اور آپ کے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اے لوگو اس اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ اگر تمہارے سامنے وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو۔ عاجزی اور نرم دلی کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو، اور یہ دعا کرو کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 14-15 میں ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق نیکی کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں اٹھا رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 برس میں ہے، اور ہم نے یہ حکم دیا کہ میرا اور والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے، اور اگر وہ تم پر دباؤ پہ دباؤ ڈالے کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو تم ان کی اطاعت نہ کرو، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ رہو۔ پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ تجھ پر یہ دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان کا کہنا نہ مان۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اسے پیٹ میں رکھا، تکلیف کے ساتھ اسے جنا، اور اس کو پیٹ میں اٹھائی پھرنا اور دودھ چھڑانا 30 ماہ میں ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر
اور میرے والدین پر فرمایا، اور اس پر کہ میں تیری پسند کے نیک کام کرتا رہوں اور میری اولاد میں نیکی کو رکھ دے۔ بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرے فرما بردار میں سے ہوں۔ محترم ناظرین، مذکورہ آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا والدین کی خدمت ضروری ہے، اور والدین کے ساتھ بھلائی کے یہ معنی ہیں کہ ان سے کوئی ایسی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے انہیں رنج و تکلیف پہنچے، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کرے۔ جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے۔ اگر والدین اپنی خدمت کے لیے نفلی عبادت چھوڑنے کا حکم دیں تو چھوڑ دے۔ ان کی خدمت نفلی عبادت سے بہتر اور مقدم ہے۔ البتہ فرائض و واجبات والدین کے حکم سے ترک نہیں کیے جا سکتے۔ والدین سے تہہ دل سے محبت رکھے، رفتار و گفتار، نشست و برخاست میں ادب کو ملحوظ رکھے، ان کی شان میں تعظیم کے لفظ کہے۔ اگر ناراض ہو جائیں تو انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اپنے نفیس مال کو ان سے نہ بچائے۔ ان کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتیں جاری کرے۔ ان کے لیے فاتحہ، صدقات و خیرات اور تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ اگر ہو سکے تو ہفتہ واری ان کی قبر کی زیارت کرے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح و تقوی اور عقائد حقہ کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے کہ یہ خلاف ادب ہے اور اس میں اس کی دل آزاری بھی ہے، لیکن وہ سامنے نہ ہو تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے۔ الحاصل دنیا میں بہتر سلوک اور خدمت میں کتنا ہی مبالغہ کیا جائے، لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرتے رہے اور عرض کرے، اے رب، میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا نہیں ہو سکتی، تو ان پر فضل و کرم کی بارش فرما کہ یہ ان کے احسان کا بدلہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ والدین کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے، اور ان کی ناراضگی میں
اللہ کی ناراضگی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا فرما بردار جہنمی نہیں ہوگا، اور ان کا نافرمان کچھ بھی عمل کرے گرفتاری عذاب نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک آتی ہے، اور والدین کے نافرمان رشتہ کو کاٹنے والا بوڑھا زناکار اور از راہ تکبر اپنی ایزار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ محترم ناظرین، مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ خواہ کوئی کتنا ہی متقی و پرہیزگار اور صاحب علم و فضل، اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو مستحق جہنم ہے، اور جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا جب تک کہ والدین کا فرما بردار نہ ہو جائے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو تمام برائیوں سے بچائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت اور ان کے قبور کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مصطفیٰ پر تم